السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آج 28 مئی 2026 ہے۔ آج ہمارے یہاں عید کا دن ہے۔ ابھی جو ہے 6:33 ہو رہا ہے، یعنی 6:30۔ آج ہمارے یہاں عید کی نماز ہوگی۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں مزدور لگے ہوئے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، یہ نیچی جگہ ہے، یہاں پہ عورتوں کی جگہ بنائی جا رہی ہے۔ اور اس سے دیکھو ادھر جو ہے، میں تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو، ادھر جو ہے مرد رہیں گے، یہ عورتوں کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ گاؤں کے لوگ یہاں اس سے پہلے یہ عورتوں کا انتظام نہیں تھا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعنی عورتوں کو عیدگاہ میں لانے کا حکم دیا۔ تو اس سے پہلے صرف علماء اکرام بیان کر رہے تھے کہ ہاں عیدگاہ میں عورتوں کو لانا چاہیے، لیکن عمل نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کی توفیق اور مدد سے 2016 سے یہاں پہ جو ہے عورتیں آنے لگی، اور گاؤں کے لوگوں نے یہ ذمہ داری میرے اوپر دی۔ میں نے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ ذمہ داری قبول کر لی، اور 2016 ہی سے الحمدللہ عورتیں آنے لگی۔ اگرچہ ہمارے گاؤں کے لوگ، گاؤں یعنی 2-3 گاؤں، 3-4-5 گاؤں ملا کر کے ہم لوگ ایک ہی گاؤں ابھی سمجھ رہے ہیں، غریب ہیں، کروڑ پتی نہیں کے برابر ہیں، سب غریب قسم کے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا دل دیا ہے، بڑے بڑے دل والے ہیں۔ غریب زیادہ تر ہیں لیکن بڑے بڑے دل والے ہیں، اور انہوں نے جو ہے ہمیں ہمت دی، ان کی ہمت پر کام کرنے لگے۔ الحمدللہ دیکھ لیجیے، چھوٹی سی عیدگاہ تھی، ادھر دکھاؤ، چھوٹی سی عیدگاہ تھی، سمجھ لیجیے کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک، لیکن آج دیکھ لیجیے اتنی بڑی جگہ ہو چکی ہے۔ تھوڑا اٹھائیے گا، تھوڑا اتنی بڑی جگہ ہے، غریب لوگوں نے انتظام کیا، ہمت نہیں ہاری۔ اگرچہ میں عیدگاہ کا ذمہ دار ہوں، میں ہمت ہار دیتا ہوں، لیکن یہاں کے لوگ غریب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے دل دیے ہیں کہ یہ ہمیں ہارنے ہی نہیں دیتے۔ ان کی ہمت کی وجہ سے ہماری ہمت بڑھتی جا رہی ہے، اور اتنی بڑی جگہ ہو چکی ہے، ادھر جو ہے مرد نماز پڑھتے ہیں اور ادھر جو ہے عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے لیکن آنے لگے ہیں لوگ، یہ سب دیکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ جگہ بھیگی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا، اوپر اٹھ جائیے، تھوڑا سا پانی بھرا ہوا تھا، وہاں پر ٹریکٹر کے ذریعے سے مٹی بھرا گیا، اور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر جہاں پہ عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مرد بھی آئیں تو عورت بھی آئیں، عورتیں بھی عید کی نماز میں شامل ہو، لیکن لوگ بہانہ بنا رہے ہیں، عورتیں آئیں گی تو فتنہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مزاروں پہ جائے کوئی فتنہ نہیں، میلوں ٹھیلوں میں جائے کوئی فتنہ نہیں، بازاروں میں چکر لگائے کوئی فتنہ نہیں، مگر عید کی نماز اگر پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں آئے فتنہ نظر آتا ہے۔ یہ سب بہانہ ہے لوگوں کا، یہ سب بہانہ ہے عورتوں کا حق مارنے کا، ایک بہت بڑا بہانہ ہے دونوں کو۔ اس نماز کے لیے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ انہیں بھی شامل کیا جائے، وہ بھی شامل ہو، اگرچہ حائضہ ہو، حالت حیض میں ہو، نماز نہیں پڑھیں گی لیکن عیدگاہ میں آئیں گی۔ ان کا حق مارنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں علماء کرام کہ عیدگاہ میں آ کر کے فتنہ ہو جائے گا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب عیدگاہ ہی فتنہ کا اڈا ہے، بازار فتنے کا اڈا نہیں ہے، جبکہ بری جگہ بازار ہے۔ مزار میں فتنہ نہیں ہے، اور میلوں ٹھیلوں میں جائے فتنہ نہیں، لیکن مسجدوں میں اور کیا کہتے ہیں عیدگاہ میں انہیں فتنہ نظر آتا ہے۔ تو یہ کام چور پیسہ بچانے والے لوگوں کا یہ ڈھکوسلا ہے، یہ ان لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ میں شامل نہ کیا جائے۔ ضروری ہے، لوگوں کو چاہیے کہ عورتوں کے لیے بھی انتظام کریں، اور اس سنت مؤکدہ جو عید کی نماز ہے انہیں بھی شامل کریں۔ آئیے اور دیکھ لیجیے، ہمت مردہ مدد خدا۔ اگر عورتیں ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو وہ اپنے اپنے علاقے اور گاؤں کے لوگوں کو جو ہے ابھاریں کہ آپ تو نماز پڑھ لیتے ہو عید کی، عیدگاہ میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ہمیں کس بہانے پر روکتے ہو؟ کیوں روکتے ہو؟ روکنے کی دلیل پیش کرو، وجہ بتاؤ روکنے کی وجہ، جو تمہاری وجہ ہے بے بنیاد وجہ ہے۔ یہ نماز ہی ایسی ہے جس میں مرد عورت دونوں کو شامل کرنے کا حکم ہے، آپ اس حکم پر بادھا ڈالتے ہیں، اور بہانہ باز علماء کے چکر میں پڑ کر کے آپ جو ہے عورتوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔
2016 سے آج تک کوئی فتنہ آپ لوگوں کو نظر آیا؟ کوئی فتنہ آپ نے سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی فتنہ ہوا ہو؟ بولیے. نہیں, کبھی بھی نہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہانہ ہے عورتوں کو ان کے حق سے, عورتوں کے حقوق کو محروم کرنے کا ایک بہانہ ہے, ڈھکوسلا ہے یہ سب. کوئی فتنہ نہیں, کبھی بھی سنا نہیں گیا کہ عیدگاہ میں فتنہ ہوا ہو, کچھ بھی نہیں. آرام کے ساتھ عورتیں, ادھر گیٹ ہے, اچھے اچھے عورتوں کا گیٹ دکھا دیتے ہیں. کیسے؟ یہ مرد ادھر سے آئیں گے, مرد ادھر سے آئیں گے, اپنی جگہ اپنا پہنچ جائیں گے. اس گیٹ سے مرد آتے ہیں اور ادھر سے جو ہے عورتیں آتی ہیں. آئیے آئیے ادھر. تھوڑا سا آپ لوگ پردہ کریے گا, عورتیں آنے لگی. اس گیٹ سے ادھر تھوڑا ادھر چہرہ کر لیجیے. اس گیٹ سے جو ہے عورتیں آتی ہیں, اس گیٹ سے. اگر آپ کو فتنہ نظر آ رہا ہے تو آپ انتظام کریں نا. فتنہ اگر نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہاں پہ آئیں گی اگر عورتیں عیدگاہ میں تو فتنہ ہو جائے گا, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اس کا انتظام کرنا پڑے گا نا تاکہ فتنہ نہ ہو. کوئی ٹینشن نہیں, عورتیں اپنی طرف سے اپنے گیٹ سے آئیں گی, مرد اپنے گیٹ سے آئیں گے, اور عورتیں اپنے میدان میں رہیں گی, مرد اپنے میدان میں رہیں گے. لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے, لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے نماز ہوتی ہے, کوئی دقت نہیں. تکبیرات بھی سن لیتی ہیں. اور اسی طرح سے تو کچھ ہلکی تصویر بھی دکھا دیں گے جب مردوں کی بھیڑ ہو جائے گی. یہ دیکھیں مرد آنے لگے, الحمدللہ یہ مرد آنے لگے ہیں. عورتیں بھی آپ نے دیکھا آنے لگے. 7:30 بجے نماز ہوگی. تو اگر فتنے کا ڈر ہے تو انتظام کرنا پڑے گا. جیب میں فتنہ گھسیڑ کر کے رکھتے ہیں, دل میں بھی فتنہ گھسیڑ کر کے رکھتے ہیں. عورتوں کو ان کی عید کی نماز سے عیدگاہ میں نہ آنے دینے کے بہانے سے ایک ڈھونگ کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک رکاوٹ ڈال رہے ہیں. تو اللہ کا فضل کرم سے ابھی تک کوئی فتنہ نہیں ہوا اور انتظام ہے. مرد اپنے گیٹ سے آئیں گے. دکھا دیجیے ایک مرتبہ صحیح سے گیٹ دکھا دیجیے, یہ دیکھ لیجیے. اور عورتوں کا گیٹ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو اس طرح سے انتظام کریں. ایک غریب جگہ, جتنے بھی لوگ اس عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں سب غریب ہیں. دل اللہ تعالیٰ نے بڑا کر دیا کہ ہم پڑھیں گے, ہماری عورتوں کو لے کر کے عیدگاہ میں نماز پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اللہ رب العالمین نے مدد کی اور ایک بہت بڑی جگہ ہو گئی. ایک چھوٹی سی جگہ تھی, یہاں سے یہاں تک جو ہے ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے تھے, لیکن ہمارے یہاں کے لوگوں نے کوشش کی, ہمت کی, حوصلہ دیا اور پھر اپنے حوصلوں کو بلند کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک اتنی بڑی جگہ ہو چکی ہے. تو جو لوگ بیشتر جگہوں میں, زیادہ تر جگہوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے, عورتوں کو اس خوشی سے محروم رکھا گیا ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. علماء بہانے سے جو ہے رکاوٹ ڈالتے ہیں فتنے کے ڈر سے. تو فتنہ کا ڈر ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کوشش کیجئے تاکہ جو ہے فتنہ نہ ہو. الحمدللہ یہاں پہ نہیں ہوا, اور نہیں ہوا ہے, اور آج انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے بچائے اور بہانہ باز علماء کو اور عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والجد الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا, اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا اور ذبح کے لیے ہدایت دی کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, کہ جب تم ذبح کرو تو جانور کے ساتھ, جس جانور کو ذبح کر رہے ہو اس جانور کے ساتھ احسان کرو, نیکی کرو, بھلائی کرو. اس کے ساتھ بھلائی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, کہ جب تم جانور ذبح کرو تو چھری کو تیز کر لیا کرو. کیوں؟ جب چھری تیز کریں گے تو اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائیں گے.
اور ذبیحہ کو آرام پہنچانا لازمی اور ضروری ہے. اسلام کا یہ سبق ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جانور کو ہم تکلیف نہ دیں. انسان کو تو تکلیف دینا ہی نہیں ہے, جانور کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری تیز کر لیا کرو, تو چھری تیز کر کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے. جانور کو ذبح کرے, اور خاص طور پر آج کے حالات کے مطابق ایسی جگہ پر جانور لے جائیں, اور ایسی جگہ پر جائیں کہ جانور ذبح کرتے ہوئے کسی دوسرے کو تکلیف نہ.